گوئبلز نے کہا تھا، جھوٹ بار بار اور تواتر سے بولو تاکہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیں۔ میاں صاحب نے اس فارمولے پر مکمل طور پر عمل کیا، حالانکہ میاں صاحب کی اپنی زندگی بھی ملک کے دیگر شہرت پسند سیاستدانوں سے مختلف نہیں تھی۔ صنف نازک کی کافرانہ اداؤں پر وہ بھی کھل کر داد دیا کرتے تھے۔ حسن و عشق ان کی گھٹی میں رچا بسا ہوا تھا۔ 12 اکتوبر کو جب فوج نے ٹیک اوور کیا اور پرائم منسٹر ہاؤس کی تلاشی لی گئی تو برآمد ہونے والی دیگر اشیاء کے ساتھ عیاشی کے سامان کی طویل فہرست بھی شامل تھی، جس میں راتوں کو رنگین بنانے کے لیے خصوصی بستر، فلمیں، فحش فلمیں، مشترکہ مخصوص لمحات کو طویل تر کرنے والی مشہور و معروف گولیاں ویاگرا کی بڑی تعداد شامل تھی۔ میاں صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس کو باقاعدہ ایک شاہی دربار کی شکل دے رکھی تھی، جہاں حضور عالم پناہ کی طبیعت خوش کرنے کے لیے بھانڈ موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلوکاروں کی محفلیں سجا کرتی تھیں۔ نواز شریف اپنے ان مصاحبین کی دل کھول کر امداد کیا کرتے تھے۔ نواز شریف کی اسی فیاضی کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک دانشور صحافی نجم سیٹھی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا، انہوں نے بتایا کہ معروف گلوکارہ طاہرہ سید کو نواز شریف کے قریبی ساتھی سینیٹر سیف الرحمان کی کمپنی ریڈکو کی جانب سے ہر ماہ 5 لاکھ روپے ملتے تھے۔ پرکشش کتابی چہرہ، جھیل سی آنکھیں، گہری اور سراہی دراز گردن کی مالک طاہرہ سید ایک طویل عرصے تک نواز شریف کی دل کی راج دھانی پر حکمرانی کرتی رہیں۔ خاص طور پر نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں طاہرہ سید کو پرائم منسٹر ہاؤس میں خاتون اول کا درجہ حاصل تھا۔ دونوں کے پیار کے قصے ایک عرصہ زبان زد عام رہے۔ طاہرہ سید معروف قانون دان اور کمپیئر نعیم بخاری کے عقد میں ہونے کے باوجود جناب نواز شریف کی راتیں رنگین بناتی رہیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی جب نعیم بخاری طاہرہ سید کو راہ راست پر نہ لا سکے تو بات طلاق کی صورت اختیار کر گئی، اور یوں میاں نواز شریف کی عیش پرست طبیعت نے ایک ہنستا کھیلتا گھرانہ برباد کر دیا۔ گو کہ اس کے بدلے طاہرہ سید کو بہت مالی مفاد حاصل ہوئے۔ میاں صاحب نے مرری میں پنجاب ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی چیئر لفٹ طاہرہ سید کو دے دی، جس سے انہیں روزانہ ہزاروں روپے آمدن ہوتی تھی۔ لیکن جب 1993 میں بے نظیر کی حکومت اقتدار میں آئی تو انہوں نے طاہرہ سید کو اس سہولت سے محروم کر دیا۔ طاہرہ اور نواز کے عشق نے نعیم بخاری کا گھر تو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن جب اس عشق کی تپش خود میاں صاحب کے گھر میں محسوس کی جانے لگی تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تاہم شریف فیملی کے اندرونی واقعات سے باخبر احباب کا کہنا ہے کہ کلثوم نواز نے اس مرحلے پر نہایت صبر و تحمل اور دانشوری کا ثبوت دیتے ہوئے معاملے کو سنبھالا اور اپنے شوہر کو طاہرہ سید کے سار سے آزاد کرانے میں بتدریج کامیاب ہو گئیں۔ کلثوم نواز خالصتاً مشرقی ماحول میں پلنے بڑھنے والی گھریلو خاتون ہے۔ ایسی خاتون کو اپنے خاوندوں پر اندھا اعتبار ہوتا ہے اور خاوند کی چھوٹی موٹی لغزشوں کو برداشت کر جاتی ہیں، لہذا انہوں نے طاہرہ سید کے معاملے کو دل پر نہ لیا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ میاں صاحب نے دل کے بتکدے میں کئی صنم آباد کر رکھے ہیں۔ 1997 میں الیکشن کی تیاریاں جاری تھی۔ بھارتی اخبار سماچار کے انکشاف نے پاکستانی سیاسی میدان میں تہلکہ مچا دیا۔ اخبار نے 12 جنوری 1997 کو معروف بھارتی اداکار فیروز خان اور سنجے خان کی بہن دلشاد بیگم کا انٹرویو شائع کیا، جس میں دلشاد بیگم نے نواز شریف کی شرافت کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو بس نام کے شریف ہیں، حقیقت کیا ہے یہ میں جانتی ہوں، کیونکہ وہ ایک عرصہ تک میری زلفوں کے اسیر رہے ہیں۔ دلشاد نے انکشاف کیا تو دنیا بھر کے جرائد و اخبارات کے نمائندے مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ برطانیہ سے شائع ہونے والے ایک میگزین لباس انٹرنیشنل نے ان سے تفصیلی گفتگو کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے شوہر کے انتقال کے بعد سے آزادانہ زندگی بسر کرنا شروع کر دی تھی۔ قیامت خیز حسن اور دل موہ لینے والی اداؤں کے باعث بہت جلد ایک خاص حلقہ ان کی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ پاکستان کی سہگل فیملی سے ان کے قریبی تعلقات تھے۔ اسی خاندان کی ایک بیگم صاحبہ نے انہیں پاکستان آنے کی دعوت دی۔ بھوربن میں تقریب کے دوران ان کی ملاقات نواز شریف سے ہو گئی۔ میاں صاحب پہلی ملاقات میں دل دے بیٹھے۔ اس ملاقات کے بعد مجھے پاکستان میں سرکاری مہمان کی حیثیت مل گئی، جس پر پاکستان کے کچھ لوگوں نے احتجاج بھی کیا کہ ایک دشمن ملک کی حسینہ کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے۔
حتیٰ کہ یہ بات قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پر بھی اٹھائی گئی، لیکن نواز شریف دل کے ہاتھوں مجبور تھے۔ انہوں نے کسی الزام اور احتجاج کی پرواہ نہ کی۔ دلشاد بیگم نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نواز شریف اور میری محبت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ 1991 میں انہوں نے میری خواہش پر مقبوضہ کشمیر میں کارروائی بند کرا دی۔ حالانکہ اس فیصلے سے انہیں دائیں بازو کی بہت بڑی پارٹی جماعت اسلامی کی مخالفت موہ لینا پڑی، لیکن نواز شریف عشق کے معاملے میں کسی سمجھوتے پر تیار نہ ہوئے۔ نواز شریف کے دل پھینک ہونے کے قصے طاہرہ سید اور دلشاد بیگم تک محدود نہیں ہیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری کی معروف ہیروئنوں کی ایک طویل فہرست بھی اس میں شامل ہے۔ نواز حکومت کی برطرفی پر ریما کا احتجاج اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حال ہی میں قومی احتساب بیورو کے حوالے سے جو تحقیقات منظر عام پر آئیں، ان کے مطابق میاں صاحب جو لاہور کو پیرس اور ملک کا جدید ترقی کی راہ پر ڈالنے کا عہد کیے ہوئے تھے، انہیں مساج اور مالش کی تربیت کے لیے 4 حسین خواتین اور 5 مردوں کو فرانس بھجوانے کا انتظام کیا۔ میاں صاحب نے خصوصی باتھ روم کا نقشہ انٹروڈ موبل پرائیویٹ لمیٹڈ گلبرگ لاہور سے خصوصی ہدایات پر بنوایا، جس کے لیے قومی خزانے سے لاکھوں ڈالر کا سامان درآمد کیا گیا۔ لکشمی چوک لاہور کے رہائشی نے بھی احتساب بیورو کے اعلیٰ حکام کے سامنے نہایت سنسنی خیز انکشافات کیے۔ اس نے بتایا کہ مجھے ہر ہفتے خصوصی طور پر بذریعہ جہاز اسلام آباد لے جایا جاتا، جہاں خصوصی سر انجام دینے کے بعد مجھے واپس روانہ کر دیا جاتا۔ میاں نواز شریف کے سیاہ کارناموں پر جن چند جرأت مند صحافیوں نے قلم کشائی کی، ان میں سے ایک مستند اور دقیق نام جناب ہارون الرشید کی روح تڑپ اٹھی اور قلم مجسم سوال بن گیا۔ ہارون پوچھتے ہیں، کیا ہمیشہ کے وعدہ معاف گواہ حسین حقانی اٹھیں گے اور بیان کرنا پسند کریں گے کہ وزارت اولیاء کے دنوں میں نواز شریف ہر روز گھنٹے بھر کے لیے کہاں غائب ہو جایا کرتے تھے؟ کیا جامعہ پنجاب کا ذمہ دار افسر گواہی دینے پر آمادہ ہے کہ اس نے صبح دم ماڈل ٹاؤن لاہور کے پارک میں کیا دیکھا تھا؟ آخرکار اس پر کون کون سے راز افشاں ہوئے تھے؟ کیا لاہور کے وہ پولیس افسر زندہ ہیں یا مر گئے ہیں جنہوں نے اچانک ایک رات وزیر اعلیٰ کو ایک پراسرار مقام پر دیکھا اور ان پر وہ بات منکشف ہو گئی جسے چھپانے کے جتن کیے ہوئے تھے؟ جناب ہارون رشید کے سوالات کو منظر عام پر آئے عرصہ ہو گیا، لیکن یہ تادم تحریر منتظر جواب ہیں۔ جانے یہ قوم منافق قائدین سے کب نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ معروف صحافی جناب منیر احمد اپنے مضمون شریف برادران کی رنگلیاں میں لکھتے ہیں، میاں نواز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ان کا معمول تھا کہ جب بھی انہیں مری جانا ہوتا وہ اپنے اسپیشل سیلون میں لاہور ریلوے کے اسٹیشن سے راولپنڈی روانہ ہوتے۔ لاہور سے راولپنڈی تک ٹرین کا سفر 5 گھنٹے پر محیط ہے، جبکہ یہی فاصلہ بذریعہ جہاز 35 منٹ میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد یا مری میں سرکاری حکام نواز شریف کا ان کی آمد سے گھنٹوں قبل ہی انتظار شروع کر دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف کے پروگرام اچانک بدل جاتے تھے۔ اس وقت جب لاہور ریلوے اسٹیشن پر نواز شریف کی راولپنڈی روانگی کے انتظامات مکمل ہوتے، اچانک انتظامیہ کو اطلاع ملتی کہ میاں صاحب بذریعہ جہاز راولپنڈی چلے گئے ہیں۔ نواز شریف اس طرح حرکتیں اکثر کیا کرتے تھے اور اس کی وجہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں تھی کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے معاملے پر بہت خوفزدہ تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی کوئی ذاتی بات ان کے والد صاحب تک پہنچے، جبکہ شہباز شریف اس معاملے میں خاصے غیر محتاط تھے۔ نواز شریف کی بعض مہمان خواتین لاہور سے راولپنڈی کے درمیان کسی بھی اسٹیشن پر ان کے سیلون میں سوار ہوتی اور راولپنڈی پہنچنے سے پہلے 2-3 گھنٹے میں صاحب کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ ٹرین سے اتر جایا کرتی تھی۔ نواز شریف کے موڈ کا اندازہ لگانا بہت آسان تھا۔ وہ اگر راولپنڈی میں ٹرین سے اترتے وقت حشاش بشاش ہوتے تو سرکاری حکام اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ میاں صاحب کا سفر خوشگوار گزرا ہے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ نواز شریف کے مہمان کسی وجہ سے ٹرین میں سوار نہ ہو پاتے اور پنڈی پہنچنے پر ہر شخص ان سے ڈر رہا ہوتا۔ ایسے میں مری میں میاں صاحب کو خوش کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے تھے۔ میاں نواز شریف سمجھتے تھے کہ وہ زمانے کی انجانی نظروں سے محفوظ ہیں۔ بلا شبہ نواز شریف کے مخالفین تک کو ان کی رنگین راتوں کے قصوں کا بہت ہی کم علم تھا، لیکن فوجی اور سول انٹیلیجنس ایجنسیوں کے وہ حکام جو نواز شریف کی حفاظت پر مامور تھے ان کی تمام باتوں سے باخبر تھے۔
جن پر آج بھی مصلحتوں کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ لوگوں کو نواز شریف کے حوالے سے زیادہ اتنا معلوم ہے، انہوں نے کبھی بھارتی اداکار دلشاد بیگم کے ساتھ زندگی سے لطف حاصل کیا تھا، لیکن معاملہ صرف یہاں تک ہی محدود نہیں، بلکہ ان کہانیوں میں کئی اور خواتین کے نام بھی آتے ہیں۔ نواز شریف بطور وزیر اعظم پنجاب عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے معاملے میں کافی غیر محتاط تھے۔ جب بھی فلم یا ٹی وی کی کسی اداکارہ یا مشہور ماڈل گرل کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی تو وہ اپنے ذاتی دوستوں کو افسانوی انداز میں خوشگوار لمحوں کی داستان سنایا کرتے تھے۔ نواز شریف کے ساتھ سب سے پہلے طاہرہ سید اور پھر عارفہ صدیقی کا قصہ مشہور ہوا اور پھر کئی خوبصورت چہرے ان کی زندگی میں آتے چلے گئے۔ اداکارہ ریما اگر نواز شریف کی حمایت میں بیان جاری کرتی ہیں تو اس کی وجہ کوئی تو ضرور ہوگی، لیکن معاملہ اس وقت خراب ہوا جب ان اداکاروں اور ماڈل گرلز نے اخلاقیات کا لحاظ نہ کرتے ہوئے دونوں بھائیوں کو وقت دینا شروع کر دیا۔ اگر کوئی ایک مخصوص اداکارہ اس ہفتے بڑے میاں صاحب سے ملاقات کرتی تو اگلے ہفتے وہ میاں شہباز شریف کے ساتھ ہوتی۔ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب دونوں کو علم تھا کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نظروں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں بے احتیاطی کرتے رہے۔ خصوصاً شہباز شریف رات کو خاموشی کے ساتھ پجاروں نکال کر تنہا ہی نکل جایا کرتے تھے۔ کبھی ان کی منزل زیبا مختار کا گھر ہوتا اور کبھی ڈیفنس کے کسی مخصوص گھر میں موجود ہوتے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے صاحبزادے بھی بدقسمتی سے ان خواتین تک پہنچ گئے تھے جو کبھی دونوں بھائیوں کی محفلوں میں بزم آرا رہتی تھی۔ حمزہ شہباز اپنے دوستوں کو اکثر بتایا کرتا تھا کہ اس نے آج کس کے ساتھ کتنا وقت گزارا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو بچپن سے ہی گانے کا شوق تھا اور وہ کالج کے زمانے میں جب بھی مری جاتے تھے تو وہاں سڑک کنارے بیٹھ کر گلوکارہ محمد رفیع اور طلعت محمود کے گائے ہوئے گیت گنگنایا کرتے تھے۔ طاہرہ سید سے نواز شریف کی دوستی کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہیں طاہرہ سید کی آواز بہت پسند تھی۔ نواز شریف اور طاہرہ سید کو ایک دفعہ ٹریفک پولیس نے ایک انسپیکٹر نے رات کو ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے روک لیا تھا۔ یہ ٹریفک انسپیکٹر طاہرہ سید کو نواز شریف کے ساتھ دے کر پہلے تو حیران ہوا، پھر انسپیکٹر نے انہیں اور دونوں نے اس انسپیکٹر کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک رات جب میاں شہباز شریف نے زیبا مختار کو ان کے گھر سے پک اپ کیا اور موٹر وے کی جانب چل پڑے تو ان کی حفاظت کے لیے مامور ملٹری انٹیلیجنس کے میجر نے انہیں راستے میں روکا اور سمجھایا کہ سر آپ دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پر ہیں، اس لیے سیکیورٹی کے بغیر سڑکوں پر گھومنے کا خطرہ مول نہ لیں۔ کیا اس قدر گندے اخلاق اور کردار کے حامل حکمران اور ان حکمرانوں پر چلنے والی اسمبلیاں ہمارے مذاہب کا فیصلہ کرنے کی اہل ہیں؟ آئیے سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس۔